آج میجر عزیز بھٹی کا یوم شہادت ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں جانتے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی کا تعلق گجرات سے تھا۔ آپ 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں انہیں فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی سے بہت دلچسپی تھی۔ پاک فوج میں آنے کے بعد ان کا شمار ذہین اور پھرتیلے افسران میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1947 میں برٹش انڈین آرمی میں بطور ایئر مین کیا۔ 1950 میں انہوں نے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور پنجاب ریجمنٹ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی تکمیل پر انہوں نے ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا اور وہ تھا بیک وقت شمشیر اور نارمن گولڈ میڈل حاصل کرنا۔ انہوں نے یہ اعزازات اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے وصول کیے۔ میجر عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں لاہور کو کچھ اس طرح سے ناقابل تسخیر بنایا کہ دشمن کے سارے خواب ملیہ میٹ ہو گئے۔ 6 ستمبر کی صبح پوری قوم کے لیے تکلیف دہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نے بزدلی سے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی لاہور میں برکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، جو BRB نہر کے کنارے متعین تھی۔ دشمن کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے پیش نظر میجر عزیز بھٹی نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ نہر کے ایک کنارے پر میجر عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے بہادری کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشنز پر ڈٹے رہے۔ دشمن نے 9 اور 10 ستمبر کی رات اس سیکٹر پر حملے کے لیے اپنی پوری بٹالین جھونک دی۔ ایسی صورتحال میں میجر عزیز بھٹی کو نہر کے دوسرے کنارے پر واپس آنے کا حکم ملا۔ چنانچہ جب آپ راستہ بناتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس صورتحال میں میجر عزیز بھٹی نے نہایت عقل مندی سے اپنے جوانوں کی قیادت کی اور دشمن پر حملہ کر کے اسے علاقے سے باہر نکال دیا، اور اس وقت تک دشمن کے سامنے ڈٹے رہے جب تک تمام گاڑیاں اور جوان نہر کے پار نہ پہنچ گئے۔ میجر عزیز بھٹی مسلسل 6 دن اور 6 راتیں دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹے رہے۔ 12 ستمبر کی صبح فجر کی نماز ادا کی اور اپنے اردلی کو نئی وردی لانے کو کہا۔ آپ کی نئی وردی نہ ملی تو ایک افسر نے اپنی وردی بھیج دی تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ وردی اور کفن اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے وہ نہر کے اوپر آئے۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کے ٹینک نہر کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان ٹینکوں کے پیچھے پیدل فوج بھی تھی۔ میجر عزیز بھٹی نے فائرنگ کا حکم دیا اور مسلسل دوربین سے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے۔ اچانک ٹینک سے فائر کیا ہوا ایک گولہ انہیں آ لگا اور منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ ساتھی ان کی طرف بڑھے مگر وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یوں میجر عزیز بھٹی کا نام تاریخ میں زندہ جاوید ہو گیا اور حکومت پاکستان نے اس عظیم قربانی پر انہیں ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا۔